سے 16واں سپارہ پڑھا اور سنا، اور اس 16ویں سپارے کے شروع میں سورہ کہف کے جو آخری 3 رکوع ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ تو ہم نے آج مناسب سمجھا کہ سورہ کہف کے حوالے سے کچھ باتیں ہو جائیں، اور اس کے بعد سورہ مریم آتی ہے اسی 16ویں سپارے میں۔ اس سورہ مریم بھی بڑے اہم مضامین پر مشتمل ہے، اور اس کے بعد سورہ طٰہٰ بھی اس میں بڑے زبردست قسم کے چیلنجز ہیں، جس میں توحید اور رسالت کو فرعون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات کا مظاہرہ کر کے واضح کیا۔ تو انشاءاللہ اس پر بھی بات رہے گی۔ ابھی سردست مختصر سی توجہ ہم سورہ کہف کے مضامین پر ڈالتے ہیں۔ تو سورہ کہف میں 3 باتیں ہیں جو قابل توجہ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ صبح کو یا شام کو، بعض روایت میں دونوں الفاظ ہیں، سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں اور بعض روایت میں آخر کی 10 آیتیں جو شخص ایک دفعہ پڑھ لیا کرے، اللہ رب العزت اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال کا فتنہ کوئی بہت ہی خطرناک فتنہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے، ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، اور میں بھی تمہیں ڈراتا ہوں، لیکن میں کچھ ایسی اضافی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے نہیں بتائی۔ وہ اضافی بات یہ ہے کہ دجال کے ماتھے پر 3 حروف لکھے ہوں گے، کاف، فا اور را، جس سے ہر مومن بندہ پہچان جائے گا کہ یہ دجال کافر ہے۔ تو کبھی مومن بندہ اس کے سامنا اگر کر بھی لے گا تو وہ ایمان اس کا خراب نہیں ہوگا، وہ ضرور اس کو کافر ہی سمجھے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو دوسری بات اس سورہ کہف کے حوالے سے یہ ہے کہ اس میں 2 واقعے بڑی اہمیت کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ خود اصحاب کہف کا واقعہ، دوسرے ذوالقرنین کا واقعہ۔ ذوالقرنین کا واقعہ ہم نے آج کی تراویح میں بالکل شروع کی رکعتوں میں پڑھا۔ ایک دفعہ کی بات ہے، بنو اسرائیل، یہودی، مدینے کے یہودی، یہ بھی بہت بڑے شیطان صفت ہیں، یہ آج سے نہیں، صدا سے، خود اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی شیطانیاں کرتے رہے۔ یہ قرآن گواہ ہے، اس سے زیادہ صداقت والی چیز کائنات میں نہیں ہے، اس سے زیادہ اتھینٹک چیز کائنات میں ہے ہی نہیں۔ یہ گواہی دے رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جنہوں نے موسیٰ کو اذیتیں پہنچائیں۔ وہ اذیت پہنچانے والے کون؟ یہی جو حضرت موسیٰ کی امت کہلاتے ہیں اپنے آپ۔ تو یہ صدا کے پہ یہ شریر طبیعت کے لوگ ہیں۔ یہ کبھی کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھیڑتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے اپنے بڑے علماء سے مشورہ کر کے کہا کہ ہم کچھ چیلنج ان کے سامنے رکھتے ہیں جس میں یہ بالکل لاچار ہو جائیں اور ہم پھر ان کو رسوا کریں اور ان کو ہم شرمندہ کریں۔ تو علماء نے کہا کہ 3 سوالات ان کے پاس لے جاؤ، اور ہمارا یقین ہے کہ یہ 3 سوال کا جواب وہی دے سکتا ہے جو سچ مچ اللہ کا نبی ہو، دوسرا آدمی دے ہی نہیں سکتا ان 3 سوالوں کا جواب۔ پہلا سوال یہ کہ روح کی حقیقت کیا ہے؟ جاؤ ان سے پوچھو روح کیا چیز ہے۔ 15ویں سپارے میں 9ویں رکوع میں ہم پڑھ چکے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ۔ دوسرا سوال ان سے یہ کرنا کہ اصحاب کہف کی حقیقت سے کیا آپ کو آگاہی ہے، آپ کیا جانتے ہیں اصحاب کہف کے بارے میں؟ اور اصحاب کہف کی تاریخ کہیں میں لکھی بھی نہیں، آپ ڈھونڈ لیں اور آنکھ سے ہٹ جائیں آپ، اصحاب کہف کی حقیقت آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گی۔
حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا جو قصہ ہے، آپ قرآن کو چھوڑ دیں اور قرآن سے استفادہ کر کے جو چیزیں لکھی گئی ہیں وہ سب قرآن سے ہی آئی نا، ان کو ہٹا دے، سائڈ پہ کر دے، دنیا کی کسی کتاب میں آپ کو تفصیل نہیں ملے. حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے کی تفصیل قرآن بیان کرتا ہے. حضرت بی بی مریم کا معاملہ، ان کی پاک دامنی کو خود میں نے آپ سے عرض کیا کہ عیسائیوں کے پاس بھی نہیں ہے اس کی دلیل، قرآن بیان کرتا. تو اصحاب کہف کی تفصیل کہیں نہیں، تو لہذا دوسرا سوال ان سے یہ کرو کہ اصحاب کہف کی حقیقت کیا ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ ذوالقرنین کون ہے، ذوالقرنین کی حقیقت کیا ہے. ذوالقرنین وہ بادشاہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا پہ حکومت عطا فرمائی. اور یہی قرآن بیان کرتا ہے کہ جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں بھی یہ پہنچا ہے، اور جہاں سورج طلوع ہوتا ہے وہاں بھی یہ پہنچا ہے. جس میں ابھی ہم نے پڑھا آج کے سپارے میں کہ 3 سوالات، روح کے بارے میں پوچھو، اصحاب کہف کے بارے میں پوچھو، اور ذوالقرنین کے بارے میں پوچھو. یہ یہودی یہ 3 سوال لے کے ہمارے آقا سب کو صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرما دیا کہ میں کل جواب دوں گا، ایسے فرما دیا. حضرت کو یقین تھا کہ جبریل آئیں گے، پوچھ لوں گا، لیکن شاید اللہ تعالیٰ کچھ سبق دینا چاہتے تھے، تنبیہ فرمانا چاہتے تھے. جواب ہی نہیں آیا، جبریل ہی نہیں آئے، جبریل ہی نہیں آئے. پھر کیا ہوا؟ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ اے نبی آپ آئندہ ایسا نہ کہنا کبھی کہ ٹھیک ہے میں کل بتا دوں گا. کل میں کیسے بتا دوں گا؟ انشاءاللہ کہا کرو. کیا کہا کرو؟ انشاءاللہ. آپ علیہ السلام نے انشاءاللہ نہیں، اس کا بھی اسی میں 15ویں پارے میں ذکر آ چکا ہے. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. پھر یہ جو ہے آپ علیہ السلام کو تنبیہ ہوئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. تو اصحاب کہف کے بارے میں قرآن کریم جو حقائق بیان کرتا ہے اس کا میں خلاصہ عرض کرتا ہوں. اِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ، کہف کہتے ہیں غار کو. کہف کسے کہتے ہیں؟ پہاڑ کے اندر جو قدرتی کوئی کھوہ بنی ہوتی ہے جس میں آدمی جا کے بیٹھ جائے، لیٹ جائے، سو جائے، تھوڑا سا چھوٹا موٹا قدرتی کمرہ، اس کو کہف کہتے ہیں، غار کہتے ہیں. یہ جو 6 جو تھے بندے یا 7 بندے، 6 یا 7، قرآن بھی کہتا ہے تو لوگوں میں اختلاف ہے کہ یہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، یا 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، یا 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا. 3 5 7 یہ قرآن خود بیان کر رہا ہے. تو بہرحال یہ جتنے بھی تھے 6 7 بندے، یہ سارے اللہ والے لوگ تھے، یہ بڑے نیک صالح لوگ تھے. اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس نے اپنے آپ کو خدا کہلوانا شروع کر دیا تھا. جو اس کی خدائی کو نہیں مانتا تھا وہ اس کے خلاف کارروائی، جیسا پرانے بادشاہوں کے حوال سنتے ہیں، جیل میں ڈال دو، قتل کروا دو، یہ کر دو، وہ ایسا. اب یہ نوجوان یہ تھے شاہی فیملی کے، یعنی رائل فیملی ہی کے افراد تھے. تو انہوں نے سوچا کہ ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں، اپنے آپ کو بچانا ہے، ایمان کو بچانا ہے. لہذا کسی طرح سے رات کی تاریکی میں محل چھوڑو، نکلو جنگل میں. چل پڑے صاحب. ان کے ساتھ ساتھ محل کا ایک کتا بھی ہو گیا، وہ کتا بھی ساتھ ساتھ چلا گیا. ایک غار میں جا کر کے چھپ گئے. جب غار میں جا کے چھپے تو غار کے دروازے پہ کتا جو ہے پاؤں پھیلا کے چوکیداری کی حیثیت سے بیٹھ گیا، اور یہ اللہ والے جو تھے اصحاب کہف اس کے اندر سو گئے. قرآن کریم ان کو بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ فَضْرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے اس غار کے اندر ان پر نیند مسلط کر دی اور کئی سال تک وہ سوئے پڑے رہے. ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا. اور پھر ہم نے ان کو جب اٹھایا صرف یہ چیک کرنے کے لیے کہ کون سا گروہ ان کے قیام کی مدت کو صحیح جانتا ہے. اب ذرا بحث چلے گی، اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ کچھ بیان فرماتے ہیں، تو میں مختصر کرتا ہوا چلتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے حقائق آپ کے سامنے حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں. نحن نقص علیک نبأهم بالحق. بہرحال یہ لوگ جو تھے یہ غار میں ایسی جگہ لیٹے کہ جہاں پر
سورج کی جناب والا کرنیں کچھ وقت تو پہنچتی تھیں اور کچھ وقت نہیں پہنچتی تھی، اور آپ اگر کبھی ان کے سامنے جائیں تو اس انداز سے لیٹے ہیں آنکھیں کھلی کھلی کہ آپ محسوس کریں گے کہ جاگ رہے، وہ ہم رکود حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ ہم ان کو دائیں بائیں کروٹ دیتے رہتے ہیں اور ان کا کتا جو ہے وہ بالکل غار کے دہانے پر بیٹھا ہوا ہے۔ لو اطلعت علیہم، حضور کو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اگر آپ ان کو دیکھ لے لولیت منہم فرارا، آپ رعب اور خوف میں آپ پیچھے بھاگ جائیں گے ان کو دیکھ۔ ایسی کیفیت میں اللہ نے ان کو رکھا۔ چنانچہ یہ لوگ کافی عرصے کے بعد اٹھے ہیں، اللہ نے ان کو اٹھایا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اب آپس میں ایک کہتا ہے کتنے عرصہ یہاں رہے بھائی، کوئی کہتا ہم 1 آدھ دن رہے ہوں گے، دوسرا کہتا ہے میاں چھوڑو کتنے دن رہے ہوں گے، چھوڑو یہ جو کچھ پیسے لو کسی ایک کو بھیجو، جاؤ شہر میں اور وہاں سے جا کر کھانا پینا لے کر آؤ، بھوک لگی۔ اب نتیجہ کیا ہوا، ایک بندہ ان کا چلا گیا شہر میں کھانا لینے کے لیے، اور اس کو تاکید کی کہ دیکھو خیال کرنا، انہم ان یظہروا علیکم، اگر شہر والوں کو ہمارا پتہ چل گیا تو یا تو ہمیں وہ پتھروں سے سنسار کریں گے یا تو ہمیں جناب والا اپنے مذہب میں دوبارہ زبردستی لے جائیں گے، احتیاط کرنا بھائی۔ چنانچہ کیا ہوا جی، اس کا بھی واقعہ عجیب و غریب۔ اب وہ جب کھانا وانا لے چکے، جب پیسہ دینے لگے تو وہ ہوٹل والے نے کہا بھائی یہ پیسہ آپ کون سا دے رہے ہیں؟ بھائی یہ پیسہ تو اسی ملک کا پیسہ، نہیں بھائی یہ پیسہ یہاں نہیں چلتا، پیسہ ہے ہی نہیں اس ملک کا۔ اب یہ پریشان، اس نے خیر ان کو روک لیا، جب تحقیق کروائی تو کسی نے بتایا ہوگا کہ بھائی یہ پیسہ ہے تو اسی ملک کا، لیکن یہ تو 2-3 صدی پرانا ہے، یہ تو 2-3 صدی پرانا سکہ تم کہاں سے لے کے آ جائے بھائی۔ اب یہ ڈرنے لگے کہ راز ہمارا فاش ہو جائے گا، تو انہوں نے کہا بھائی میں تو اتنا جانتا نہیں ہوں، بس یہ صورتحال میرے ساتھ پیش آئی، میں تو کھانا لینے کے لیے آیا تھا۔ تو اب وہ بات تھوڑی تھوڑی لیک آؤٹ ہوتی رہی، وہ ہوٹل والا اور اس کے ساتھ جو اور لوگ جمع ہو گئے ان کو پتہ چل گیا، ارے یہ کہیں وہی تو نہیں ہے جو ہم اپنے آبا و اجداد سے کہانیاں سنتے تھے کہ رائل فیملی کے 7 نوجوان بھاگ گئے تھے، یہ وہی تو نہیں ہے کہیں، اب پتہ چلے تو وہی۔ اب اس زمانے میں انقلابات کافی آ چکے تھے، صالح اور نیک بادشاہ اس دور میں تھا، وہ ظالم بادشاہ تو کب کا ختم ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے کئی 100 سال تک ان کو سلائے رکھا اور زندہ رکھا۔ اللہ نے اپنی قدرت ظاہر کر دی، دیکھو میں اس طرح بھی کر سکتا ہوں، اس طرح بھی رکھ سکتا ہوں انسان۔ بہرحال جی، تو پھر بات کھلی، بادشاہ تک پہنچی، تو بادشاہ نے بڑا پروٹوکول دے کر کے ان کا استقبال کیا، کہا ارے ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو آپ کا استقبال کرنا چاہتے ہیں، آپ چلے، ہم آپ کے سارے ساتھیوں کو بادشاہ کے دربار میں لانا چاہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، جو ہے بڑی خوشی ہوئی۔ تو بادشاہ پوری تیاری اور سواری کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ غار تک پہنچا۔ اب اس ساتھی نے کہا آپ یہاں ٹھہرے، میں اپنے ساتھیوں کو اندر سے بلا لاتا ہوں۔ یہ جب اندر گیا، اللہ نے اس پہ پھر نیت تاری کر دی، وہ جو پہلے 6 سوئے تھے، 7واں پھر جا کے سو گیا۔ اب وہ سو کیا گیا، اللہ کے نظام کے تحت تھا معاملہ۔ اب یہ باہر لوگ انتظار کر رہے ہیں، کتا بھی بیٹھا ہوا، کسی کی ہمت نہیں اندر جانے کی، وہ انتظار میں بڑا لمبا ٹائم ہو گیا، واپس آ گئے لوگ۔ یہ ہے اصحاب کہف کا واقعہ۔ اصحاب کہف کی تعداد کتنی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ما یعلمهم الا قلیل، کی تعداد کم لوگ جانتے ہیں۔ اس کم کی تفسیر بعض مفسرین نے کی ہے، ایک اللہ تعالیٰ، ایک رسول اللہ اور ایک ابن عباس رضی اللہ، ان 3 کے علاوہ کوئی ان کی تعداد حقیقت نہیں جانتی۔ یہاں اصحاب کہف کے واقعے سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ سبق ہمیں اخذ کرنا ہے۔ پہلا سبق تو یہ ملتا ہے کہ ایمان بچانا فرض ہے، ایمان کو بچانے کے لیے شاہی محل بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑنا فرض ہے، ایمان بچانا فرض ہے۔ یہ ایمان بچانے کے لیے نکلے تھے، ایک بات تو یہ ہو گئی۔ تو دوسرا سبق ہمیں ملتا ہے کہ کتا جو ناپاک جانور ہے ایسے ہی ہے، لیکن ان نیک لوگوں کے ساتھ کتا شامل ہو گیا تو وہ کتا بھی میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جانوروں میں شامل، یہ جنت میں جائے گا۔
تو اللہ والوں کے ساتھ جو رہتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ جو رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حشر بھی نیک لوگوں کے ساتھ کر دیتا. یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اصحاب کا آپ کو کتا جنتی ہے، حالانکہ ناپاک ہے. تو اگر ایک ناپاک جانور اچھے لوگوں کے ساتھ رہ کر جنتی ہو سکتا ہے، انسان تو اشرف المخلوقات ہے. ہم تو اشرف المخلوقات. اگر ہم اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو کیا اللہ ہم تو کرم نہیں کریں گے؟ یہ ایک اہم مضمون ہے. سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی ذکر کیا. بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اور اس میں اگر ہم جاتے ہیں تو تفصیل ہمارا ٹائم ذرا لمبا نہ ہو جائے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اپنی قوم سے خطاب کر رہے تھے. خطاب کے دوران کسی آدمی نے پوچھا کہ حضرت کیا آپ کے علم میں ہے کہ روئے زمین پر کوئی آپ سے بڑا علم والا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم ہو. اللہ تعالیٰ کو یہ جواب بھی اچھا نہیں معلوم. اللہ نے تنبیہ وحی نازل فرمائی، فرمایا موسیٰ کیسی بات کرتے ہو؟ ہمارا بندہ خضر ہے، فلاں فلاں علاقے میں ہے، وہ تم سے بڑا عالم ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ، ہاں مجھ سے بڑا عالم، تو مجھے اللہ اس کا ملاقات کا عطا پتہ بتا دیجیے، میں تو اس کی شاگردی میں جانا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا عطا پتہ یہ ہے کہ آپ مجمع البحرین کا ارادہ کرو اور اپنے ساتھ توشے دان میں فرائی کر کے مچھلی رکھ لو راستے میں کھانے کے لیے. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ فرائی مچھلی آپ کے توشے دان سے نکل کے بھاگ جائے گی اور پانی میں گھس جائے گی زندہ ہو کر. جہاں یہ واقعہ پیش آ جائے سمجھ لو کہ وہ بندہ وہیں ملے گا. یہ بھی اللہ نے بتا دیا، اسی قرآن میں لکھ، اسی 15ویں سپارہ کا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے کیا، اپنے ساتھ اپنے خادم یوشع کو لے لیا، یوشع بن نون. اب چلتے رہے چلتے رہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. چلتا رہوں گا میں چاہے لمبا عرصہ گزر جائے. مجمع البحرین پر جانے کے لیے ایک جگہ رکے، کہیں چٹان پر ٹھہرے، وہاں سو گئے. یوشع بن نون جو خادم تھے، ابھی پیغمبر نہیں بنے تھے علیہ السلام، انہوں نے خود دیکھا کہ توشے دان کے اندر حرکت پیدا ہوئی، توشے دان کا منہ کھلا، مچھلی نے چھلانگ ماری، پانی میں گئی، یہ جا اور وہ جا، اور پانی کے اندر جو گئی وہ ٹنل بناتی ہوئی چلی گئی. پانی کی ٹنل سمجھتے ہیں آج کل تو ٹنل سعودیہ میں اور ہمارے پاکستان میں پہاڑوں کے نیچے سے راستے بنے ٹنل کے، وہ پانی کے اندر ٹنل بناتی ہوئی چلی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آپ پوری کہنے کے بھائی تھک گئے، اب تو بھوک بھی لگی، لاؤ کھانا کھلاؤ. حضرت کھانا کیا کھلاؤں؟ توشے دان تو خالی. ارے وہ کیسے؟ یا سرکار جہاں ہم سوئے تھے نا وہاں توشے دان میں سے مچھلی نکل کے بھاگ گئی اور پانی میں راستہ بناتے چلی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اب وہی تو جگہ ہے، اسی کی تلاش سے، چلو 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 واپس چلو. واپس آئے، اس جگہ پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک صاحب ہیں چادر میں لپٹے ہوئے، اپنے آپ کو چھپائے ہوئے، کمر کے بیٹھے ہوئے، نظر نہیں آ رہا کون بندہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے یہی بندہ ہے جس سے ہمیں ملنا ہے. انہوں نے کہا السلام علیکم. وہ چادر کے اندر سے کہہ رہے ہیں انو بارض السلام، ہماری سرزمین پہ سلام کرنے والا کون آ گیا ہے؟ انہوں نے کہا موسیٰ ہوں. کہا بنو اسرائیل والا موسیٰ؟ کہنے جی سرکار بنو اسرائیل والا موسیٰ. ارے تم کیسے آئے؟ کہا ایسے ایسے آیا، میں تو آپ کی شاگردی میں آیا ہوں. پھر حضرت خضر نے ان کو فیس کیا، کہا کہ بھائی دیکھو شاگردی آسان نہیں ہے، آپ کو اللہ نے اور علم دیا ہے، وہ شریعت کا علم ہے، مجھے اللہ نے اور علم دیا ہے، یہ تکوینات کا علم ہے، ہمارا آپ کا جوڑ نہیں بنے گا، آپ ہمارے ساتھ صبر کر ہی نہیں سکتے. حضرت میں صبر کروں گا. علم جو ہے اپنے لیے صبر مانگتا ہے. علم سیکھنے کے لیے کیا مانگتا ہے؟ صبر. حضرت خضر نے پہلی شرط لگائی، صبر کرنا پڑے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں صبر کروں. اچھا ٹھیک ہے صبر کرو کہ میرے ساتھ رہو. کوئی بھی معاملہ آپ کی آنکھوں کے سامنے پیش آیا نا خلاف عقل، سوال نہیں کرنا کیوں کیا، کیسے کیا، کیوں کیا، یہ سب نہیں کرنا. کہا ٹھیک ہے نہیں کروں گا. اور وہ چل پڑے ساتھ ساتھ. وہ کشتی ایک جگہ راستہ کراس کرنا تھا، راستے میں دریا آ گیا، دریا پہ کشتی تھی،
وہ کشتی والوں نے حضرت خضر کو پہچان لیا، بغیر کرایہ لیے بٹھا لیا سب۔ جب چل پڑے تو حضرت خضر السلام نے کشتی کا ایک تختہ درمیان سے توڑ دیا، اندر پانی آنا شروع ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ آپ نے یہ کیا کیا؟ ایک تو انہوں نے ہمارے ساتھ نیکی کری، بغیر اجرت کے ہمیں بٹھا لیا، اور آپ ان کی کشتی توڑ دی تو ڈوب جائیں گے، آپ بھی ڈوبیں گے، ہم سارے ڈوبیں گے، ہم تو ڈوبے ایسا نہ تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ تو خضر نے کہا دیکھو میں نے تم سے پہلے کہا تھا تم سوال جواب چن کے چنا کے نہیں کرنا، اب کر دیا نا تم نے۔ کہا سرکار میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دو، آئندہ نہیں کروں گا۔ چلو ٹھیک ہے، آگے چلے۔ جب کشتی سے پار ہو گئے، دریا پار ایک بستی میں پہنچے، وہاں بہت سارے بچے کھیل رہے تھے۔ ان بچوں میں ایک بچہ بڑا ذہین سا اور سمجھدار بچہ نظر آیا۔ خضر علیہ السلام نے بچے کو پکڑا اور پکڑ کے اس کی گردن مروڑی، توڑ دی، مار دیا جان سے۔ جب بچے کو مار دیا، موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا۔ حضرت یہ کیا کرتے ہیں آپ، معصوم بچے کو، بے قصور کو آپ نے اس کی جان لے لی؟ دیکھو میں نے تم سے پہلے کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے، پھر سوال تم نے کر لیا۔ کہا سرکار پہ معافی چاہتا ہوں، چلا۔ اس کے بعد جناب والا چلتے چلتے بھوک لگی، ایک بستی میں پہنچے، وہاں لوگوں سے آوازیں دی، سلام وغیرہ کیا، لیکن کسی نے کوئی چائے پانی تک بھی نہیں پوچھا۔ اور جناب عالی ایک جگہ دیوار گر رہی تھی، انہوں نے کہا یار دیوار گر رہی، اس کو سیدھا کرو، آؤ۔ موسیٰ بھی اور سب ملے اور مل کر کے دیوار کو سیدھا کر دیا، اور پھر چل پڑے۔ موسیٰ صاحب حضرت بھوک لگی تھی، پیاس بھی لگی تھی، انہوں نے روٹی بھی نہیں کھلائی، اور آپ نے مفت کی دیوار بھی سیدھی کری، دہاڑی بھی نہیں لی، دہاڑی کم سے کم لے لیتے آپ، روٹی ہم نہیں خرید لیتے ہیں۔ حضرت خضر نے کہا تم سے صبر نہیں ہوا نا، تمہارا ہمارا تعلق ختم، جاؤ بس اپنا کام۔ لیکن میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تینوں معاملات کے پیچھے راز کیا ہے، بتا دیا۔ کشتی کو میں نے اس لیے عیبدار کیا کہ وہاں قریب میں ایک بادشاہ رہتا تھا وڈیرا، ہر صحیح سالم کشتی کو قبضہ کر لیتا تھا، تو میں نے اس کی کشتی کو عیبدار بنا دیا تاکہ اس پہ قبضہ نہیں۔ جو لڑکا میں نے قتل کیا وہ لڑکا ایسا تھا کہ اللہ نے مجھے سجھا دیا تھا کہ لڑکا اگر جوان ہو گیا نا تو اپنے ماں باپ کو ایک کفر پہ لے جائے گا، کفر پہ لے جائے گا، کفر کرائے گا اپنے ماں باپ سے، لہٰذا اس کو پہلے ختم کرو۔ اس لیے میں نے ختم کر دیا، اور ہمیں امید ہے اللہ تعالیٰ اس کے بعد کچھ اور نیک اولاد اس کو دے دیں گے، ان کے ماں باپ کو اس کے بدلے۔ تو ہم نے اس لیے اس بچے کو قتل کیا۔ اور وہ جو دیوار ہم نے سیدھی کی وہ 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی، اور ان کے ماں باپ جو تھے وہ نیک تھے، انہوں نے دیوار کے نیچے خزانہ چھپایا ہوا تھا۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ اس دیوار کو سیدھا کرو تاکہ خزانہ چھپا رہے، یہ بچے جب بڑے ہو جائیں گے، جوان ہو جائیں گے، خود ہی اپنا خزانہ حفاظت سے نکال لیں گے۔ تو ان کی حفاظت کے لیے ہم نے سے، لہذا آپ کو ان باتوں پہ صبر نہیں ہوا، ہمارا آپ کا تعلق ختم ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اے کاش کہ موسیٰ صبر کرتے تو ہم پر نہ معلوم کیسے کیسی حکمت کی باتیں کھلتی۔ اب ہمارے لیے کیا سبق ملا؟ سبق یہ ملا کہ اگر ماں باپ نیک ہوتے ہیں وکان ابوہما صالحا، تو ماں باپ کی نیکی کا فائدہ اولاد کو پہنچتا ہے، یہ بات ضرور ہے۔ اور اولاد کے لیے خزانے کی حفاظت اللہ نے پیغمبر نہیں پیغمبروں سے کروا دی، 2 پیغمبر آ کر حفاظت، یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو ہمیں نیک بننا ہے سب کو انشاءاللہ، تو ہمارے اولاد کے مفادات پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا اگر ہم نیک رہے۔ ہاں، اور وہ بچہ جو قتل ہوا اس سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ بعض اولاد ایسی ہوتی ہے کہ بڑے ہو کر کے وہ سرکش ہو جاتی ہیں اور ماں باپ کو مجبور کر دیتے ہیں غلط راستے پہ چلنے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، تمہاری بیویوں اور بچوں میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، وہ ایسے جو تمہیں دین سے بے دین کر دیں۔ یہ بھی خطرناک بات ہے۔ بہرحال اس کے بعد ہمیں اہم سبق یہ ملتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے صبر اور کیا ہے تحمل، برداشت، یہ سب صفات اختیار کرنی چاہیے۔ پھر ذوالقرنین کا واقعہ آ گیا، مختصراً بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ ذوالقرنین کی بھی تفصیل قرآن بیان کرتا ہے، اور کہیں تاریخ کی کتابوں میں آپ کو مشکل ملے، میرے کے بھی تو اسی کے ریفرنس سے، قرآن کے ریفرنس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے بتایا کہ ذوالقرنین وہ بادشاہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں بڑی قوت عطا فرمائی تھی،
وہ اپنے لشکروں کے ساتھ سورج کے غروب کی جگہ پہ پہنچ گیا۔ آج ہمیں بھی تو پتا ہونا چاہیے نا وہ کون سی جگہ ہے جو سورج غروب ہوتی ہے، جہاں غروب ہوتا ہے وہ جگہ کون سی ہے؟ لوگ کہتے ہیں وہ افریقہ کا ملک مراکش وہ جگہ ہے جس کو المغرب الاقصی کہتے ہیں، انتہائی مغرب۔ لیکن ہم جو دنیا کا نقشہ دیکھ رہے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور امریکہ سے آگے جو جزائر ہے ویسٹ انڈیز، یہ شاید سب سے آخری سرا معلوم ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی موسم کے لحاظ سے ادھر محسوس ہوتا سورج، لیکن اس قرآن کی تفسیر کے حوالے سے جو لکھا گیا ہے وہ مغرب اقصی کو لکھا گیا ہے، مراکش کے علاقے، تو یہ وہاں تک پہنچے۔ اور اسی طریقے سے جہاں جو سورج طلوع ہوتا ہے بالکل مشرق بعید، جو انڈونیشیا اور آگے جناب والا کہہ لیجیے کہ فجی آئی لینڈ کی طرف، وہاں تک یہ پہنچے، اور اس کے بعد پھر یہ شمال پہاڑی علاقوں میں پہنچے ہیں۔ جب یہاں پہنچے ہیں تو اس کا نام ہے سدین، حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما، وہاں ایک قوم آباد پائی جو اس کی گفتگو نہیں سمجھ سکتے، لیکن ان کو پتہ تھا کہ ہمارا بادشاہ ہے۔ ان کا یہاں پر ایک قوم آباد ہے پیچھے پہاڑوں میں جس کو یاجوج ماجوج کہتے ہیں، یہ بہت خطرناک قوم ہے، یہ آتے ہیں موقع نکال کر ہمارے بندے مارتے چیڑتے پھاڑتے کھاتے بھاگ جاتے ہیں، کچھ کرو ہمارا روک تھام کرو۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ تم افرادی قوت مجھے دے دو، رانگا پیتل سیسا یہ سب ہم جمع کرتے ہیں، اس کو جلا کر خوب پگھلاتے ہیں اور ایک سد سکندری دیوار لمبی بنا دیتے ہیں۔ وہ دیوار لمبی انہوں نے بنائی اور اس کے بعد سے یہ یاجوج ماجوج کا انسانوں کی طرف آنا بند ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ دیوار کوئی چیز ختم نہیں کر سکتی سوائے قیامت کی۔ حتیٰ اذا جعلہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ جب قیامت برپا کرنا چاہیں گے، دیکھیے حتیٰ اذا فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکاء وکان وعد ربی حقا، جب اللہ کا حکم آ جائے پھر یہ دیوار ٹوٹے گی، اس سے پہلے نہیں ٹوٹے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج روزانہ آتے اس دیوار کو چاٹتے ہیں زبان سے، اور چاٹتے 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 بالکل اس کو باریک کر دیتے ہیں، شام ہو جاتی ہے پھر واپس چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں صبح آ کے پھر اس کو چاٹ کے توڑ دیں گے۔ تو جب صبح آتے ہیں دیوار دوبارہ ویسی ملتی ہے، یہ احادیث میں ہے۔ یہاں تک کہ جب قیامت آنی ہوگی تو ایک دن وہ کہیں گے کہ کل انشاءاللہ اس دیوار کو ہم توڑ دیں۔ جب وہ انشاءاللہ کہہ کے جائیں گے نا، اگلی صبح کو جب آئیں گے تو دیوار اتنی ملے گی جتنی وہ چاٹ کے جا چکے تھے، بقیہ چاٹ کے توڑ دیں گے، اور پھر وہ اندر داخل ہو جائیں گے، اور وہ اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے یاجوج ماجوج، اتنی یوم یموج، اللہ فرماتے ہیں وہ ایسے آئیں گے کہ بالکل موج مارتے ہوئے، ترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض، موجوں کی طرح جیسے سیلاب آتا ہے ایسے آئیں گے، اور لوگوں کو جو بھی ملیں گی چیزیں کھا جائیں گے، دریا کے پانی پی کے ختم کر دیں گے، ایسے لوگ اتنی بڑی تعداد میں ہوئے ہوگے۔ بہرحال جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج جو ہے وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تب وہ لوگ انسانی آبادی کی طرف آئیں۔ تو اس میں ذوالقرنین کا واقعہ بھی ذکر ہوا، اور یہ یاجوج ماجوج کا بھی تذکرہ اس میں آیا، اور اس کی تفصیلات احادیث میں ہے۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے قریب جتنے فتنے آنے والے ہیں ان میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے، اس سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو سورہ کہف کا آخری رکوع یا شروع کا رکوع 10 آیتیں ہیں، اور صبح و شام پڑھ لیے جائے تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں گے۔ بس اسی پہ ہم گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك.